میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا اور ہم سب اس مہینے سے گزرے۔ سب سے پہلے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد عید کا ایک عظیم تہوار اللہ نے عطا فرمایا، خوشی کا ایک موقع عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسان کو خوشی کے اس طرح کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عید کے مواقع یا خوشی کے دوسرے مواقع، اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کہیں سفر کر رہا ہو اور بیچ میں اسٹیشن آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی آرام کر لیتا ہے، یا کہیں بس رکتی ہے تو بس سے اتر جاتا ہے، تھوڑا سا اسٹے کر لیتا ہے، یا کہیں سفر کر رہا ہے تو وہاں 2-3 دن کے لیے کسی جگہ اسٹے کرتا ہے، پھر وہاں سے آگے جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی تھکاوٹ ہوتی ہے، جو سفر اس کا چل رہا ہوتا ہے، وہ تھکاوٹ اس کی کم ہو جاتی ہے اور پھر آگے دوبارہ تازہ دم ہو کر چل پڑتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور یہ خوشی کے مواقع اس کے مختلف اسٹیشن ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ انسان کو تھوڑا سا فریش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو تازہ کرتے ہیں، جو اس کی روحانی اعتبار سے بھی اس کو فریش کر دیتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو تہوار ہے عید کا، تو یہ جہاں جسمانی ایک خوشی ہوتی ہے، جسمانی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے اور بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے، یہ جسمانی لحاظ سے۔ وہیں ایک روحانی تہوار بھی ہے، مذہبی تہوار ہے نا ہمارا۔ عید جو ہے یہ کوئی ایسا تہوار نہیں ہے کہ بس ہلہ گلہ کیا، انجوائے کیا اور ختم۔ اگر ایسا ہوتا پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کیوں فرماتے؟ عید کے دن اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کا مطلب اس کا ہمارے مذہب سے بڑا گہرا لنک ہے۔ اور یہ عید اللہ نے دی بھی رمضان کے بعد ہے کہ رمضان کی مشقت برداشت کی ہے تو چلو اب تھوڑی راحت اور خوشی حاصل کر لو، تھوڑا اس عید کو انجوائے کرو، تھوڑا جو ہے نا تفریح کرو۔ تو ہمارے جو تہوار ہیں شریعت میں، یہ ہماری جسمانی خوشی فراہم کرنے کے لیے بھی ہیں اور روحانی خوشی فراہم کرنے کے لیے بھی ہیں۔ تو اس سے دونوں طرح کی خوشیاں انسان کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس نظریے کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ یہ ہماری عارضی خوشی ہے۔ عید کی خوشی یا دنیا میں جو بھی خوشی ملتی ہے، کسی کو اولاد ملتی ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، کسی کی شادی ہو جاتی ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، کسی کو کوئی اچھی ملازمت یا اچھا کاروبار چل جاتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری تو ٹوٹل دنیاوی خوشیاں ہیں۔ اس کا تو ہمارے روح کے ساتھ بڑا گہرا لنک ہے، جو تہوار ہے ہمارا مذہبی۔ تو ان ساری خوشیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے ریفریش کیا ہے، یا دوبارہ سے ہمیں ایک نئی تازگی دی ہے۔ تو ظاہر ریفریش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اب آگے اچھا کام کرے۔ جیسے کمپیوٹر میں آپشن ہوتا ہے نا، آپ ریفریش کرتے ہیں اس کو،
تو ریفریش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کیوں ریفریش کرتے ہیں اس کو؟ یا کوئی آپ کا موبائل ہے، آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں، ریسٹور کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ کوئی بہت زیادہ ہینگ ہونے لگ جائے، کوئی بہت زیادہ مسئلہ کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں یار اس کو ریفریش کر دو یا اس کو ریسٹور کر دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وائرس ہیں، جو بھی ایسی چیزیں جو اس کو ہینگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، دوبارہ سے نیا ہو جاتا ہے، وہ اس کی سیٹنگ دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہے. ہم بھی اس احساس کے ساتھ اپنی ہر خوشی سے گزریں کہ بھائی اللہ نے خوشی دی، اب میں نے مزید آگے اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے. اس سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے. اور اگر یہی خوشی خدا نخواستہ بغاوت اور سرکشی کا ذریعہ بن جائے تو یہ اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو سرکش بنا دیتے ہیں. اس کے خوشحال لوگ، مالدار لوگ یا جن کو کوئی خوشی میسر آئی ہے، وہ اس میں اللہ کی بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں. جب اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں ففسقوا فیہا، تو وہ اس بستی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. فحق علیہا القول، اللہ فرماتے ہیں میرا جو عذاب ہے وہ ان پر حق ہو جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہی خوشحالی اگر انسان کو اللہ کی بغاوت پر آمادہ کر دے تو یہ بہت خطرناک ہے. ہماری جتنی بھی خوشیاں ہیں، ایک بات ہی اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا. میں نے عید کے بیان میں بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ انسان کو خوشی منانے سے منع نہیں کرتا. قرآن کریم میں آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، حضور سے فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے فلیفرحوا، ان کو کہیں کہ خوش ہوا کریں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ان کو کہو اس سے خوش ہوا کرے. اللہ اپنے بندے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص یحب احدنا ان یکون ثوبہ حسنا وان یکون نعلہ حسنا، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے جوتے اچھے ہوں، ہم میں سے ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا نظر آؤں، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی اچھی سواری ہو. یعنی اپنے آپ کو اچھا کرنا یا اچھا دکھانا، یا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ میں اچھا نظر آؤں، یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. صحابہ کرام جب حضور ان کے ذہن میں ایسا کوئی سوال آتا تھا وہ حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے. یعنی حضور نے فرمایا جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے فرمایا یہ تو ہمارے دل میں بھی آتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرے جوتے اچھے ہونے چاہیے. حضور نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. یعنی یہ جو بات ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میں صاف ستھرا رہوں، اس کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ظاہری بناوٹ کے ساتھ ہے، اس کا تکبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اچھا نظر آئے. اس طرح بے ڈھنگا پن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ایک آدمی رہے تو وقار سے رہے، سنجیدگی سے رہے، اس کی شخصیت کا اثر ہو۔ حدیث میں آتا ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس آدمی کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کا اکرام کرے۔ یہ اسلام ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کا تصور یہ ہے جس کے بال جتنے زیادہ بکھرے ہوئے ہوں کہتے ہیں یہ اتنا بڑا بزرگ ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کا اکرام کرے۔ بالوں کا اکرام کرنے کا مطلب یہ اس میں کنگھی کرے، اس میں تیل لگائے، اس کو صاف ستھرا رکھے، اس کو ڈھنگ سے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بھائی بال رکھ رہے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو۔ بال رکھنا کوئی شریعت میں منع تو نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بال تھے، بڑے بال تھے آپ، لیکن آپ اس میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، صاف ستھرا رکھتے تھے، اس کو دھوتے تھے تاکہ وہ باوقار اور خوبصورت نظر آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے تو ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اب جب شریعت خود حکم دے رہی ہے کہ اپنے بال سیٹ کر کے رکھو، حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن حق علی کل مسلم ان یغتسل فی الاسبوع مرۃ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے۔ تو اب شریعت کیا چاہتی ہے کہ ہم گندے رہیں، ہم میلے کچیلے رہیں؟ جب شریعت کہہ رہی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ کرنا لازم ہے اور حضور کی سنت ہے، تو جو آدمی ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم، یہ کم از کم درجہ ہے کہ کم از کم ایک ہفتے میں تو ضرور نہا لینا چاہیے آدمی کو۔ اور پھر صرف یہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، پھر لباس پہنتا ہے اور اپنا اچھا لباس پہنتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور جا کر امام کے قریب بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے جمعے تک جتنے گناہ ہیں سب کو اس کام کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ نہایا ہے، یہ جمعے کے دن نہایا ہے، صاف کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی ہے اور اچھا لباس پہنا ہے، اپنے بالوں میں کنگھی کی ہے، صاف ستھرا ہو کے مسجد گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی برکت سے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں۔ اگر انسان سے یہ ڈیمانڈ ہوتی شریعت کی، یا یہ مطالبہ ہوتا کہ یہ گندا رہے، میلا کچیلا رہے، تو اس پہ تو گناہگار ہونا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کیوں نہا رہا ہے، لہٰذا اس کو گناہ، یہ جو ہے نا اس کے کھاتے میں گناہ لکھ دو۔ اللہ فرما رہے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنے ظاہر کو صاف کیا، میں اس ظاہر کے صاف کرنے سے اس کے باطن کو صاف کر دیتا ہوں۔ وضو کے بارے میں آتا ہے، جب آدمی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے، جس عضو کو وہ دھو رہا ہوتا ہے اس عضو سے ہونے والے گناہ اس کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ آپ چہرے کو دھو رہے ہیں آنکھوں سے، یا جو بھی ایسے گناہ جس کا تعلق چہرے سے ہے، پانی جب چہرے سے ٹپکتا ہے تو اس کے ساتھ گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھوں سے ہونے والے گناہ ہاتھوں سے گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پیر دھوتے ہیں تو پیروں سے ہونے والے گناہ اس وضو کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وضو کرنے کے بعد وہ آدمی یہ جو دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جو وضو کی دعا ہے۔ وضو کرے تو وضو کی برکت سے سارے گناہ، صغیرہ گناہ اس کے جھڑ گئے۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے وضو کرنے سے کہ آپ اپنا منہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ وضو میں کیا ہوتا ہے؟ منہ ہاتھ دھوتا ہے نا آدمی، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھو لیتے ہیں، سر پہ مسح کر لیتے ہیں، ایک آدمی فریش ہو جاتا ہے وضو سے۔ ایسا ہی ہے نا، وضو کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا، یا کوئی بہت مشکل کام ہے، یا ہمیں اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم کر رہے ہیں۔
ایک آدمی وضو کرتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالے گا، ہاتھ پہ پانی ڈالے گا، اپنے پاؤں دھوئے گا، دوبارہ تازہ ہو جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. ان ساری باتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تر و تازہ دیکھنا چاہتے ہیں، فریش دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اس کو غسل پہ بھی ثواب مل رہا ہے، اس کو وضو پہ بھی ثواب مل رہا ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا ثواب بھی نہیں مل رہا، بہت عظیم ثواب مل رہا ہے. وضو کرنے پر بہت عظیم ثواب مل رہا ہے، غسل کرنے پر، کنگھی کرنے پر ثواب مل رہا ہے، خوشبو لگانے پر ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ خوش رہے. اس لیے ہمارے بعض لوگ جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بسا اوقات شریعت کا ایسا کوئی چہرہ کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ شاید شریعت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر وقت غصے میں رہو، چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں، کبھی ہنسنا نہیں ہے، اور ہنس گئے تو بس یہ تو بہت خراب کام ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کا اپنے بھائی کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. یہ ساری احادیث ہیں. اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. تو صدقے سے ثواب ملتا ہے یا گناہ ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں کوئی آدمی محبت سے لقمہ رکھتا ہے، اس سے اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس سے گھروں میں خوشیاں اور محبتیں آتی ہیں یا نفرتیں آتی ہیں؟ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑیں، یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں خوش رہیں؟ ظاہر یہی چاہتے ہیں کہ خوش رہیں، جبھی تو کہا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے تو صدقے کا ثواب دوں گا. یہ شریعت کا مزاج ہے. اس لیے شریعت پر عمل کرنے کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے خوش نہیں ہونا. اور ہمارے بعض دیندار لوگ بھی جب کسی کو دیکھیں خوش ہے یا ہنس رہا ہے یا مسکرا رہا ہے، یا اس کے مزاج میں مزاج ایسا ہے کہ وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور کوئی بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیتا، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا دیندار آدمی ہے. زبان سے نہیں بولتے، دل میں سوچتے ہیں. زبان سے بھی کوئی بول دیتا ہے، دل میں سوچتے ہیں بہت سارے لوگ. صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور سے جب بھی ملتے تھے حضور ہم سے مسکرا کے ملتے تھے. آج آپ کسی ٹیلی فون، یہ جو ہیلپ لائن ہوتی ہے نا، آپ کہیں فون کرتے ہیں کسی موبائل کمپنی کو، کسی بھی کمپنی کی ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہیں، تو وہ آپ سے کیسے مسکرا کے بات کرتے ہیں، کتنے ادب احترام سے بات کرتے ہیں. یہ پوری ایک سائنس ہے آج کی دنیا میں کہ آپ نے سامنے والے کو کس طرح اپنی باتوں سے خوش کرنا ہے. آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ آگے سے کہہ رہا ہے سر میں آپ کی کیسی مدد کر سکتا ہوں، سر آپ بتائیں یہ کیا ہے، اور وہ آگے سے برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ آگے سے سر کر رہا ہے. یہ تو بناوٹی ہے. شریعت کہتی ہے اپنی زندگی کو ایسا بنا دو. وہی آدمی جب آفس سے نکلے گا نا، آفس سے نکلنے کے بعد ذرا اس کو ایک اس طرح کی تیز بات کہو، پھر دیکھو وہ آپ کے ساتھ ہنس کے بات کرتا ہے یا تھپڑ لگاتا ہے. شریعت کہتی ہے اپنی زندگی کو ایسا بنا دو کہ کوئی بھی ملے، کوئی برا بھلا کہے، ادفع باللتی ہی احسن، کوئی برا کہے اس کو اچھے طریقے سے جواب دو، اس کو سر بولو، اس کو کہو میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. یہاں تو بناوٹی ہے پیسوں کے لیے، 20-30 ہزار روپے کے لیے. اس مسکراہٹ سے اللہ فرماتے ہیں میں جنت دوں گا. ادفع باللتی ہی احسن لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اللہ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. کوئی برا کر رہا ہے آپ اچھا کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو آج کی دنیا میں تو یہ چیز لوگوں کو سکھائی جاتی ہے کہ بھائی کوئی ملے، آپ ریسیپشن پر بیٹھیں تو جو بھی آئے گا آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے، ہاتھ ملائیں گے، چائے پیش کریں گے، اس کے سامنے جھوٹی موٹی مسکراہٹ کریں گے. تو بھائی اگر 20,000 روپے کے لیے انسان کر سکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر سکتا. دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. جنتی بھی یہی کہیں گے، جہنمی بھی یہی کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں یا ایک دن رہے ہیں یا آدھا دن رہے ہیں. لبثنا یوما او بعض یوم. ہمارا خیال یہ ہے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم یا دنیا میں ایک دن ہم نے گزارا ہے یا آدھا دن گزارا ہے. فاسأل العادین. مزید اگر آپ نے پوچھنا ہے تو کسی گنتی کرنے والے سے پوچھیں، وہ آپ کو گن کے بتائے گا.
تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں سے کہ تم نے اس ایک دن میں بہت بڑی کمائی کر لی، اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تم نے اس ایک دن میں بہت بڑا خسارہ کمایا ہے۔ جب تم خود کہہ رہے ہو لبسنا یومن او بعض یوم، کہ میں ایک دن رہا ہوں یا آدھا دن رہا ہوں، تو ایک دن رہے دنیا میں اور اتنی بڑی جنت کما لی، ایک دن رہے دنیا میں اور اتنی بڑی جہنم میں چلے گئے ایک دن میں۔ اللہ فرمائیں گے تم نے ایک دن میں بہت خسارہ کما لیا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں انسان سے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے، وہ تازہ رہے، وہ پریشان نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے شکر کا بھی حکم دیا ہے، اسی لیے اللہ نے صبر کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر صبر کا حکم نہ ہوتا، صبر کا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے؟ صبر سے کوئی اللہ کو فائدہ ہوتا ہے؟ صبر سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ صبر کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم صبر نہ کریں اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ساری دنیا مل جائے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ جو ہمیں کہتے ہیں بھئی صبر کرو صبر کرو، مقصد یہ کہ خوش رہو۔ صبر کا مقصد کیا ہے؟ کہ پریشانی ہو، ٹینشن ہو، جو بھی ہے خوشیوں کو یاد کرو، خوش رہو۔ تو اس سے شریعت کا مزاج کیا سمجھ میں آتا ہے؟ شریعت کا مزاج یہ سمجھ میں آتا ہے، انسان سے شریعت یہ چاہتی ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو تر و تازہ رکھیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، خوش و خرم رکھیں، زیادہ اپنے سروں پہ ٹینشن سوار نہ کریں۔ پریشانیاں بہت کم ہوتی ہیں، خوشیاں اللہ کی طرف سے بے شمار ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے ہیں میرے احسانات کو گننا شروع کرو، گن نہیں سکتے۔ کون گن سکتا ہے دنیا میں؟ آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اللہ کی نعمتیں شمار کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور انسان پر لازم ہے کہ روزانہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ 360 جوڑ ہیں جسم میں، اور انسان پر لازم ہے کہ روزانہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 360 مرتبہ کون صدقہ ادا کرے گا؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکراؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے منہ میں نوالا رکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنے سارے کام کرو گے تو 360 ہو ہی جائیں گے۔ تو دن میں اگر آپ 360 کام اس طرح کے کرو گے تو آپ خوش رہو گے یا ٹینشن میں رہو گے؟ 360 کام جب آپ ایسے کرو گے کہ کہیں مسکراؤ گے، کہیں کسی کو محبت دو گے، کہیں لوگوں کو خوش کرو گے، کہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ گے، کہیں کسی کی مدد کرو گے، تو خوش رہیں گے یا ٹینشن میں رہیں گے؟ ظاہر انسان کو خوشی ملتی ہے۔ بس ایک چیز انسان کو یاد رکھنی چاہیے، خوشی کے موقع پر اللہ سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ خطرناک ہے۔ یہ خطرناک کیوں ہے؟ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ خوشحال لوگ معاشرے کے جب اللہ کے باغی بنتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اپنی ہر خوشی میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہماری شادی ہو، جیسے ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار ایک ہی دفعہ شادی ہے، لہٰذا جتنے گناہ کرنے ایک ہی دفعہ میں کرو۔ جس کو بھی کہو نا بھائی شادی ہے یہ کام نہیں کرو، وہ کہتا ہے یار زندگی میں ایک دفعہ تو شادی ہوتی ہے، آپ کی بھی ایک دفعہ ہوتی ہے، ان کی بھی ایک دفعہ ہوتی ہے، ان کی بھی ان کی بھی ان کی بھی۔ تو معاشرے میں یہ ایک ایک لوگ مل کر ہی یہ سارے 1.5 ارب مسلمان بنے، ایک ایک مل کے 1.5 ارب مسلمان بنے نا۔ ہر آدمی یہ کہے کہ ایک دفعہ ہوتی ہے تو سارے مسلمان یہی کہیں گے، آپ سارے یہی کہیں کہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کوئی ایسا شخص رہا جو اس گناہ سے بچ گیا؟ کوئی ایک شخص رہا؟ کوئی بھی نہیں رہا۔ اس کا مطلب سارے اس گناہ میں ملوث ہو گئے اس ایک جملے کی وجہ سے کہ یار ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ بیٹا دے دے، کوئی اولاد دے دے، تو اس میں ہم ایسی جو ہے نا مجلسیں سجاتے ہیں، ایسے گناہ کرتے ہیں، کہیں گانے چل رہے ہیں، کہیں میوزک چل رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے بیٹا دیا ہے اس کو، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، صدقہ کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے۔ لیکن اسی گیدرنگ میں آپ نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔
یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، جن کی وجہ سے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور اس پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ یہ پریشانی نہ پیسے سے ختم ہو سکتی ہے، نہ مال دولت سے، نہ اولاد سے، نہ بینک بیلنس سے، نہ گاڑی سے، نہ بنگلے سے، کسی چیز سے یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ ذکر کا مطلب اللہ کی شریعت پر عمل کرنا۔ جب اللہ کی شریعت پر عمل کرو گے، قرآن پر عمل کرو گے، دل خود مطمئن رہے گا۔ پیسے بہت ہوں یا پیسے کم ہوں، اس سے آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اپنی ہر خوشی میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے بعد خوشی دی، پھر عید الاضحیٰ آ رہی ہے، پھر کہیں شادی ہوتی ہے، کہیں کسی کی اولاد ہوتی ہے، کہیں کسی کی ملازمت، موقع موقع پہ اللہ ہمیں خوشیاں دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ تازہ رہے، تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں میں اور خوشیاں دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔